لم یکن لہ کفوا احد، تیرے رب کی کوئی ساتھ نہیں ہے۔ بس جب جنت میں دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ یہ ہمارا رب ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اٹھ میرے محبوب بتا اللہ بہت بڑا ہے۔ اس کا اصل مطلب میں اب بتاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، پوری دنیا کے درختوں کو کاٹ کے اور ہر لکڑی کو کاٹ کے قلم بنا دیا جائے، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، ساتوں سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، بحر الکاہل 14,000 کلومیٹر لمبا ہے اور فلپائن کے آس پاس 11 کلومیٹر گہرا ہے۔ ٹھیک؟ تو میرا رب کہہ رہا ہے کہ تم سب کے ہاتھوں قلم پکڑا دوں اور فرشتوں کو اتار کے قلم پکڑا دوں، نبیوں رسولوں کو اٹھا کے قلم پکڑا دوں، اپنے حبیب کے ہاتھ میں قلم پکڑا دوں، تم سب دنیا کے انسان جنات کو ایمان دے دوں اور قلم پکڑا دوں، اور میں کہوں اے سیاہیے، اے قلم ہے، اے کاغذ ہے، لکھو میری تعریف، میری تعریف لکھو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم میری تعریف لکھتے 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 ایک وقت آئے گا کہ سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، پھر اور لاؤ، پھر وہ بھی ختم ہو جائیں گے، پھر اور لاؤ، پھر وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ جتنا بھی تم میری بڑائی کو لکھو، اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ یہ ہے اللہ بہت بڑا، یہ نہیں کہ تیری دکان چھوٹی اور اللہ بڑا۔ جتنی اللہ کی تعریف کرو، جبریل جو سب سامنے دیکھ رہا ہے اللہ کی رحمت کو، اللہ کے نور کو، عرش کے اٹھانے والے فرشتے اور ساتوں آسمان کے فرشتے، اور سب سے زیادہ تو میرے نبی نے اپنے اللہ کو پایا اور دیکھا ہے، یہ سارے اکٹھے ہو کر ایک لفظ کو لمبا کرنا شکر ہے، اکبر، کہ اللہ تو بہت بڑا ہے۔ اس بڑا ہونے کی قسمیں بناتے جائیں، لکھتے جائیں، سمندر خشک، چل ہور پا دیو، قلم ٹوٹ گئے نویں لے آ دے، سمندر خشک ہو گئے ہور پا دے، قلم ٹوٹ گئے ہور لے آ دے، کاغذ مک گئے ہور لے آ دے، لکھتے جاؤ، سمندر خشک ہوتے جائیں، قلم ٹوٹ ٹوٹ کے نئے بنتے جائیں، تم پر علم کے دروازے کھلتے جائیں، کاغذ دفتر کے دفتر تمہارے سامنے کھلتے جائیں، جتنا میری بڑائی لکھو گے میں اس سے بھی بڑا ہوں۔ یہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر من ان یوصف۔ عربی میں اس کو یوں کہا جائے گا، لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ کیا دلیل ہے؟ یحیی و یمیت، اس کو مار رہا ہے، اس کو بچا رہا ہے۔ تم الٹا کر کے دکھا دو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تو رب ہے تو میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے، تو پٹھا کر کے کھا، مغرب چکر مشرق میں ڈبو، تو بہت الذی کفر۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے کہ میں زندگی موت کا مالک ہوں، اس لیے زمین آسمان کا شہنشاہ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا۔ اس کو میرے نبی نے یوں بیان کیا، اللہم انت الاول، یہ سورہ حدید کا لفظ ہے، اللہ تو اول، اضافہ کیا، لیس قبلک شیء، تجھ سے پہلے کچھ نہیں ہے، انت الآخر، سورہ حدید کا لفظ، آگے اضافہ کیا، تو آخر ہے، فلیس بعدک شیء، تیرے بعد کچھ نہیں ہے، انت الظاہر، تو سب سے بلند ہے، تیرے اوپر کچھ نہیں، لیس فوقک شیء، انت الباطن، تو چھپا ہوا ہے، تجھ سے کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی،
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ جس میں یہ چار صفتیں ہوں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہر شے کا علم میرے پاس ہے، باقی کوئی نہیں کہہ سکتا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی ولی، نہ کوئی انسان۔ پیدا ہوتا ہے مر جاتا ہے، کیسے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے ہر شے کا پتہ ہے؟ تو اللہ ہے جو موت سے پاک ہے، اللہ ہے جو زمانے سے پاک ہے، اللہ ہے جو وقت سے پاک ہے، اللہ ہے جو جگہ سے پاک۔ کمال، حیرت گم ہو جاتی ہے میری جب میں یہ سوچتا ہوں۔ دیکھو نا، آپ سب بیٹھے ہو تو 1.5-2 فٹ سب نے جگہ گھیری ہوئی ہے، ٹھیک، ہم سب نے جگہ گھیری ہے۔ مسجد کا حال تقریباً ادھر سے سارا بھر گیا ہے۔ میرا اللہ کیا ہے؟ ابتدا بھی کوئی نہیں، انتہا بھی کوئی نہیں، بلندیوں کی انتہا بھی کوئی نہیں، اور باطن کی انتہا بھی کوئی نہیں۔ اس کی کہیں سے کسی جگہ سے پیمائش کوئی نہیں ہو سکتی، اور پھر وہ کہتا ہے میں جگہ کا محتاج نہیں۔ کمان، لا یحویہ مکان، کسی مکان کا میں محتاج نہیں، نہ ہی میں کسی جگہ میں آتا ہوں۔ ہاں، ایک جگہ میں آ جاتا ہوں، وہ ہے میرے بندے کا دل جو گناہوں سے پاک ہو، اس میں آ جاتا، وہ میرا مسکن، وہ میرا گھر۔ اللہ، جو زمین آسمان میں نہ سما سکے، جو ارض و سما میں نہ آ سکے، جو عرش فرش لوح و قلم کرسی میں نہ آ سکے، ایڈے سارے دل جو اللہ کی فرما برداری میں جھکا ہوا ہو اور اطاعت میں ہو، کہتا یہ میرا گھر ہے، یہ میرا مسکن ہے۔ یہ مومن بندی یا بندے کا دل، اس میں رب آ جاتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مومن کا دل، میرے نبی نے کہا ایک مومن اے بیت اللہ تجھ سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہاں اللہ ہے، یہاں اللہ ہے، یہ بیت اللہ سے قیمتی ہے۔ ایک مسلمان بیت اللہ سے زیادہ قیمتی ہے کہ اس میں اللہ بستا ہے، اور پھر جو اللہ سے دل لگا لے وہ تو فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، اس کی پرواز کو جبریل بھی نہیں پکڑ سکتا۔ جس دل میں اللہ سما جائے، اللہ، نبی اللہ کو بہت پیارے، اور ہمارے نبی سب سے پیارے، اور بہت ساری باتوں کے ساتھ جو سب سے بڑی بات ہے جس کی وجہ سے نبی بہت پیارے ہیں کہ وہ اللہ کا تعارف کراتے، اللہ کا پیغام سناتے، اللہ کی دعوت دیتے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول اٹھئے اور جو آپ پہ میں نے اتارا ہے میرے بندوں کو پہنچا دیجیے۔ اس وجہ سے نبی اللہ کے محبوب ہیں، اور اس وجہ سے یہ امت اللہ کی محبوب ہے کہ اللہ نے ان کو کریے دولت بخش۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ میں آپ کو سورہ بقرہ کا خلاصہ صرف 2 چیزوں میں بتا دیتا ہوں۔ ویسے تو بہت سارے مضامین ہیں، لیکن اس کا جو جیسے یہ پلر ہے نا، اس پر یہ پوری بلڈنگ کھڑی ہے۔ سورہ بقرہ کے 2 پلر ہیں، اس پر ساری سورہ بقرہ 286 آیات ایسے کھڑی ہوئی۔ ایک ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا میں اپنا نائب بھیجنے لگا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو نیابت بخشی فرشتوں سے ہٹا کر آدم علیہ السلام، اور یہ ایک پلر، اس وقت میں اس کی نہیں بات کر رہا، دوسرے پلر کی بات کروں۔ دوسرا پلر ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ اکبر۔ ہزاروں سال سے بنی اسرائیل کے پاس امامت آ رہی تھی۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ بنو اسرائیل کو ہم نے زمین کی امامت بخشی، خلافت بخشی، جب وہ صبر والے تھے، ماننے والے تھے۔ کہ جب وہ نافرمان ہوئے تو ہم نے اس سے پہلے ان کا قبلہ چھینا،
فول وجهك شطر المسجد الحرام سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. پہلے قبلہ چھینا اور ان کے اعتراض کو بیان کیا. یہ پاگل کہتے ہیں کہ یہ قبلہ کیسے تبدیل کر دیا. اللہ نے کہا قبلہ اس لیے تبدیل کیا ہے کہ تم سے امامت کو چھین کر امت محمد کو دینے لگا ہوں، تو ان کا قبلہ دے رہا ہوں انہیں، جو میرے نبی کی چاہت تھی کہ میرا قبلہ یہ مسجد اقصی نہ ہو، میرا قبلہ بیت اللہ ہو. اس کے ہر وقت چاہت تھی. 18 مہینے مدینے میں اسی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی تھی، اور ہر وقت آپ ایسے آسمان کو دیکھتے. قد نرا تقلب وجهك فی السماء، میں قربان جاؤں. اللہ کیا اللہ اتنے پیار کا اظہار ہے. میرے محبوب میں دیکھتا ہوں آپ بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں کہ میں کب کہوں گا قبلہ بدلو. تو پھر آگے اللہ کہتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو میں آپ کا قبلہ بدل کے آپ کو راضی کرتے دکھاؤں گا. پھر کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. یہ پچھلے جملے کی ضرورت نہیں تھی. قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. مطلب پورا ہو گیا. ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ کہ نظریں اوپر اٹھتی ہیں، چلیں اب آپ اپنا چہرہ قبلہ بیت اللہ کی طرف کر لیں. لیکن ایک جملے کا اضافہ کر کے آپ کی شان کو عرشوں پر لے گئے. ہم آپ کا قبلہ بدل کر آپ کو راضی کریں، آپ راضی ہو جائیں، اور رب کے آپ کو راضی کرنے کیا شان. فول وجہ، چلیے اور آپ اتنے بے قرار تھے. حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بیمار ہوئی. برا بن معرور وہ شخص ہیں جنہوں نے وہ حج کے موقع پر 72 لوگوں نے آ کر بیعت کی تھی، تو سب سے پہلے جس نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تھا وہ برا بن معرور تھے، یا ابو الحسن بن تیہان تھے. یہ دو نام آتے ہیں. تو ان کی بیگم بیمار تھیں، تو ان کا حال پوچھنے کے لیے تشریف لے گئے. پہاڑی سفر تھا، ہونے سرنگاں بنی ہوئی ہیں. یہ سرنگیں تو قیامت کی علامت میں سے ہیں. قیامت اس وقت قائم ہوگی جب مکہ میں سوراخ ہو جائیں گے. تو وہ عرب کے قریش کہتے تھے مکہ میں سوراخ کیسے ہوں گے؟ اللہ نے سانو بھی کھا دیتا ہوئے پہ جائے تیاری آپ لوگ. تو پہاڑی رستہ تھا 4-5 کلومیٹر کا. وہ طے کر کے گئے تو برا بن معرور نے کہا یا رسول اللہ کھانا کھائے بغیر آپ کو جانے نہیں دیں. ہم نے کہا ٹھیک. تو انہوں نے بکرا ذبح کیا، پکایا، کھلاتے پلاتے اثر ہو گئے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ نماز پڑھا دیں. ہم کہا چلو. اب اثر کی نماز 2 رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھے ہیں، اور عین اس وقت جبریل آ کر کہتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لیں. یہ بہت بڑا امتحان تھا بھائی. یا پہلے آکھ دیو کہ یا بعد آکھ دیو، یہ وچکارے چاکھن دا قیمت ہوئے. یہ آزمائش تھی صحابہ کے لیے کہ کتنا یہ مانتے ہیں میری اور میرے نبی کی. تو عجیب لگتا ہے نا. اب 10 منٹ پہلے کہہ دیتے یا 10 منٹ بعد کہہ دیتے. آپ اتحیات میں ہیں، درمیانی اتحیات، اور جبریل آتے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. آپ ایسے انگلی نیچے کر کے اٹھتے ہیں اور ایک دم منہ موڑتے ہیں، اور صحابہ میں کھلبلی میں جاتے ایتی ہوئے، اور آپ صفوں کو چیرتے ہوئے ادھر سے ادھر جا کے کھڑے ہو جاتے. تو سب نے ایک دم ایسے منہ پھیرے اور ادھر منہ پھیرے. سب سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کہا میرے رب نے میری چاہت پوری کر دی کہ میرا قبلہ مجھے دے دیا. یہ امتحان. اس میں کئی لوگ اسلام چھوڑ گئے کہ یہ کیا مذاق ہے.
اسلام چھوڑ دی۔ اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش بھی تھا، اور اپنے نبی کی خوشی بھی منظور تھی۔ تو قبلہ بدلا، کیا نشانی ہے کہ اب خلافت، امامت، قیادت بنو اسرائیل سے چھین کر امت محمد کو دی جائے گی۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چنا، منہم ظالم لنفسہ، اس میں کوئی نافرمان بھی ہیں، ان کے ذمے بھی وراثت ہے، اے وراثت آگے پہنچاؤ، ان کے ذمے بھی۔ پہلی گل ہی نہ دی کی تھی، پہلی گل تہجد گزارا دی نہیں کی تھی، جنید بغدادی دی نہیں کی، پہلی بات یہ ان کی کہ جو ہمارے جیسے ہیں۔ دو نمبر یہ منہم ظالم لنفسہ، ان میں کچھ ظالم ہیں، اب تمہارے ذمے بھی میرا قرآن پہنچانا ہے۔ منہم مقتصد، کوئی ہینکی پھینکی بھی کر لیتے ہیں، کوئی نیکی بھی کر لیتے ہیں، ان نیکی بھی کر لیں دیں، چنگا بھی کر لیں دیں، بڑا بھی کر لیں دیں، تمہارے ذمے بھی میرے پیغام کو پہنچانا ہے۔ وَمِنْهُمْ صَادِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کچھ وہ ہیں جو میرے واقعی محبوب ہیں اور نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، لیکن وہاں ایک لفظ کا اضافہ کیا، میری توفیق سے، میری توفیق سے۔ سبحان، قطن سب کے ذمے ہے، اچھے ہو برے ہو جیسے بھی ہو، تمہیں تمہارے ذمے ہے میرا پیغام پہنچانا۔ پوری امت کو اللہ نے چن لیا ہے، سبحان۔ تو اب اللہ نے کہا کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ کیا مطلب؟ وسط کا ایک مطلب ہے درمیان، درمیان کا مطلب ہے اعتدال والے، اعتدال والے۔ یہ ساری زندگی کے لیے کون تیار؟ یہ میرے رب نے نہیں کہا یہ ساری زندگی والے کھڑے ہو جائیں، وہ ساری زندگی اللہ نہیں منگی، اللہ نے کہا وسط، درمیان میں چلے، درمیان میں اعتدال سے چلے، اعتدال سے چلے۔ جیسے دعوت تمہارے ذمے ہے، ویسے ہی گھر بار بیوی بچے تمہارے ذمے ہیں۔ میرے نبی ام عائشہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں، ان کے لیے آٹا گوندھ رہے ہیں، گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، اپنے کپڑے 9 بیویوں کے ہوتے ہوئے اپنے کپڑے خود دھوتے تھے۔ کیا عجیب بات ہے، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، پھٹ جاتا تھا خود سیتے تھے، جوتا پھٹ گیا تھا تو اس کو سی رہے تھے، اور حضرت عائشہ چرخہ چلا رہی تھی، گرمی کا زمانہ تھا تو اللہ کے نبی کے ماتھے پر پسینہ، تو اما عائشہ کے نظر پڑی نا، تو وہ پسینہ جو تھا قطرے، اس میں سے نورانی شعائیں نکل رہی تھیں، اور نور میں 7 رنگ ہوتے ہیں، وہ رنگ بکھر رہے تھے، تو اما عائشہ کا چرخہ بند ہو گیا، اور وہ ایسے دیکھے گا۔ اچھا، آپ کو تھوڑی دیر تک تو محسوس نہیں ہوا کہ عائشہ نے چرخہ بند کر دیا، کچھ دیر کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ عائشہ کے چرخے کی آواز نہیں آ رہی، تو پھر آپ نے جوتا سیدھے سیدھے اوپر دیکھا تو ایسے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے کہا عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ تو انہوں نے ایک دم شعر پڑھا، وَإِذَا رَأَيْتُ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ برکت کا برق العارض المتحلی، میں جب ان کے تخت کو دیکھتی ہوں، تخت ماتھا، میں جب ان کے تخت کو دیکھتی ہوں تو ایسے چمک رہا ہوتا ہے جیسے بجلی، بادل میں چمکنے والی بجلی چمک رہی ہوتی ہے، ایسے ماتھا چمک رہا ہے یا رسول اللہ۔ اس پر میں آپ کو دیکھ رہی تھی محبت میں۔ آپ نے کہا عائشہ تو نے تو اس شعر سے مجھے خوش کر، اگر تو نے مجھے خوش کر، تو وسط امتن وسط، ایک مطلب اس کا یہ ہے۔
دوسرا مطلب ہے امتن واسطہ. واسطہ واسطہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے یہ سپیکر میرے آپ کے درمیان واسطہ ہے. یہ مائک نہ ہو تو یہ دور والے آواز نہیں سن سکتے. یہ میرے آپ کے درمیان واسطہ ہے. تو یہاں دوسرا مطلب یہ ہے سبحان اللہ کہ اے میرے محبوب کی امت، پہلے میرے نبی میرے اور میرے بندوں کے درمیان واسطہ بنتے تھے. قرو لا الہ الا اللہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر الہ ہود اخاہم الى عاد اخاهم هودا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر الى ثمود اخاهم صالحا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر الى مدین اخاهم شعیبا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر. پہلے میرے نبی میرے اور میرے بندوں کے درمیان واسطہ بنتے تھے اور انہیں لا الہ الا اللہ کا سبق پڑھاتے تھے. اب نبیوں کو میں نے بند کر دیا ہے، اب تم واسطہ ہو. آج جتنے بیٹھے ہوئے چاہے ایک ٹائم دی نمازیں نہیں پڑھتے، یہ بھی تبلیغ کے ذمہ دار ہیں. اللہ آکھ رہا ہے، میں نہیں آکھ رہا، اللہ آکھ رہا ہے اے میرے محبوب کی امت، ہم نے آپ کو امت واسطہ بنایا میرے اور میرے بندوں کے درمیان. تم یہ کام کہو لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم اللہ کی گواہی دے سکو لوگوں کے سامنے، اور قیامت کے دن گواہی دے سکو کہ یا اللہ ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا. تم جا کے گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، احد، اکیلا، واحد نہیں، احد. واحد گنتی میں آ جاتا ہے، واحد اثنان ثلاثہ اربع. احد کی گنتی کوئی نہیں ہے، بغیر گنتی کے یہ اکیلا لفظ ہے. تو قریش نے کہا تیرے رب کا نسب کیا ہے؟ نسب کی بڑی پہچان ہوتی تھی وہاں، تو اپنے رب کا نسب بتاؤ. تو میرے نبی کے بولنے سے پہلے جبریل 70,000 فرشتے لے کر آئے بیت اللہ کے اندر. میرے محبوب انہیں کہیے قل، قرآن میں 332 دفعہ آیا ہے، اور ایسا قل کوئی ایک بھی نہیں ہے جیسا یہ قل آیا ہے. ہوا، قل ہوا. اور جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو نا، اللہ، اس کا نام ہے اللہ. اور وہ کیسا ہے؟ احد، اکیلا، ایک نہیں، اکیلا. اکیلا